محمد سید علی علی یا والی خراسان. دعائے سرکار ولی العصر صاحب زمان حجت دوران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقت وتمت فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد. یا والی خراسان ادرکنی ادرکنی ادرکنی. صلوات بآواز بلند. محمد و آل محمد کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. نعرہ تکبیر. نوجوان اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا سا آگے آ جاؤ. بسم اللہ. آگے جگہ کافی ہے. تھوڑا سا شفقت فرمائیں. بہت شکریہ. مل کے بیٹھ جاتے ہیں. نعرہ تکبیر. احباب کافی ہیں، آواز کم ہے. باجماعت عبادت فرمائیں. نعرہ تکبیر. سلامت رہیں. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. آباد رہیں، سلامت رہیں. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، کرم ہے آل یاسین کا. سلامت رہے، آباد رہے. کرم ہے آل یاسین کا، اور خصوصی صدقہ والی مشہد، والی خراسان، سلطان العرب والعجم، عالم آل محمد، بادشاہ امام رضا کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسۂ دل میں ولایت علی کا خزانہ رکھ دیا. آباد رہے، سلامت رہے. اگر انسان کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام جتنی مل جائے اور ایک سجدہ شکر میں ساری ادا کر دی جائے تو حق ادا نہیں ہو سکتا. کس بات کا حق ادا نہیں ہو سکتا؟ کس بات کا؟ کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں ہمیں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. آباد رہے. یہ مالکوں کی کریمی ہے
کہ جس دور میں سانسیں لینا بھی مشکل ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں، یہ آل محمد کی کریمی ہے، ان کا ترس ہے کہ جس دور میں سانسیں لینا مشکل و دشوار ہے، اس دور میں پرچم سرکار عباس کا سایہ نصیب کیا۔ سب سے پہلے اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ مالک ہمارے وارث سے حقیقی سرکار ولی العصر صاحب زمان حجت دوراں مقصود آل محمد مطلوب آل محمد منتقم آل محمد کے مالک ظہور میں تاجیل فرما۔ مالک امام کا صدقہ بانیان مجلس کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرما۔ مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، توفیقات خیر میں برکت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، شاہ صاحب بھی اعلان کر رہے تھے، مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ جو مشکلات میں ہیں، پاک بی بی کا صدقہ مالک ان کی مشکلیں آسان۔ اور ہمارے بزرگ بھائی ملازم کے والد ہمارے بھائی خادم حسین بیمار ہیں، مالک ذکر کا صدقہ انہیں شفا کر۔ وطن عزیز کو مالک خطرات سے محفوظ فرما۔ علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ عاشقان مصطفیٰ کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ محبان محمد و آل محمد، ایام سیدہ، ایام فاطمیہ، یہ دن ہیں جناب سیدہ کے۔ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کو اتنا پتہ ضرور ہے کہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ آباد رہیں، سلامت رہیں۔ جو بول سکتے ہو کوشش کریں، آغاز مجلس ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر مسلمان اتنا جانتا ہے کہ سرکار رسالت مآب خاتم النبیین، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ ہر مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ سرکار علی علیہ السلام کی زوجہ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مادر حسنین کا نام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے واجب الاحترام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، ہر مسلمان اتنا تعارف رکھتا ہے کہ جناب رسالت مآب کی بیٹی کا نام، سمجھ میں آئے تو بولنا، پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں، رسالت مآب کی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ، سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام کی زوجہ کا نام پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، مادر حسنین کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن دنیا والوں، اہلیان اسلام، صرف اتنا تعارف کافی نہیں۔ ہم ان مجالس کے ذریعے دنیا کے اس وسیلے سے، مجلس کے وسیلے سے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں، دین کی ضرورت کا نام فاطمہ ہے۔ آباد رہے، آباد رہے، بسم اللہ۔ دین کی ضرورت کا نام سیدہ فاطمہ، جی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں ایک جملہ اور کہتا ہوں، معصوم فرماتے ہم مخلوق پر حجت ہیں۔ یہ فکر میں آپ کے جملے کی تائید کے لیے کہہ رہا ہوں۔ معصوم کا فرمان ہے کہ ہم مخلوق پر، کون سمجھے گا بھائی ملازم، کون نہ سمجھے گا؟ معصوم فرماتے ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت سیدہ ہے۔ آباد رہیں جو ہاتھ اٹھے ہیں، مالک سلامت رکھے۔
ہم مخلوق پر حجت، ہم ایک فکرہ کہہ کے آگے بڑھنے لگا ہوں، ہم مخلوق پر حجت ہیں اور ہم پہ حجت جناب سیدہ ہیں۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا حجت کیا ہے، تو مولا فرماتے ہیں حجت اسے کہتے ہیں جو خلق سے پہلے ہو۔ آباد رہے۔ اب اس سے زیادہ میں اور آسان کر نہیں سکتا۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں حجت خلق سے، اوئے ہوئے ہوئے، خلق سے پہلے ہو، خلق کے ساتھ ہو، خلق کے بعد ہو۔ آباد رہیں میرے دوستو۔ ایام سیدہ مالک بانیان کے رزق بخت میں اضافہ فرمائے، اور یقیناً جناب سیدہ کے حوالے سے مجلس ہے تو شاید اس کی خیرات جو ہے وہ مصطفیٰ کی بیٹی ہی عطا فرمائیں۔ کریمہ ہے۔ میں لفظ کہنے لگا ہوں، مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ سرکار رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے اسے بطول کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بن کے آئے اس ہستی کو سیدہ بطول کہتے ہیں۔ میرے دوستو، سیدہ بولنا میرے لفظوں کے ساتھ اگر سمجھ میں آئے، سب لفظوں کی تشریح تو ممکن نہیں۔ جناب سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ محدثہ ساجدہ ام ابیہا ام الحسن ام الحسین ام الحسنین ام السبتین، جناب سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ ام ابیہا۔ عظمت کی مالک ہے تو سیدہ، رفت کی مالک ہے تو سیدہ، عظمت کی مالک ہے تو سیدہ، رفت کی مالک ہے تو سیدہ، عصمت کی مالک ہے تو سیدہ۔ جو بول سکتے ہیں کوشش کریں نوجوان۔ عظمت کی مالک سیدہ، شاہی رفعت کی مالک سیدہ، عصمت کی مالک سیدہ، عفت کی مالک۔ کوئی تو سمجھنے والا بیٹھا ہے اللہ کی رضاؤں کی مالک سیدہ۔ جی یہ سلامت رہے۔ اللہ کی رضاؤں کی مالک سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں، نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں، علی کی بیوی نبی کی ماں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آغاز مجلس میں بندے اکٹھے کر کے پڑھنا بڑی محنت ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ جناب سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ زکیہ ساجدہ عابدہ، میں نے کہا عظمت کی مالک سیدہ، عفت کی مالک سیدہ، جنت کی مالک سیدہ، رحمت کی وارث سیدہ، علی کے گھر کی ضیا سیدہ، پیکر شرم و حیا سیدہ۔ میرے دوستو، مالک تطہیر سیدہ، مادر حسنین سیدہ۔ سائم چشتی اہل سنت بھائیوں کے عالم دین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اصفیاء فاطمہ کے، اصفیاء فاطمہ کی، اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، مرتضیٰ فاطمہ کا، مرتضی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی۔ آباد رہیں۔
یہ تو سائم چشتی نے کہا ہے، بھائی ملازم سائم چشتی نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا کہ اصفیاء فاطمہ کے، اصفیاء فاطمہ کی، اولیاء فاطمہ کے، اولیاء فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کا، مرتضی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کا، مصطفی فاطمہ کی، خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی۔ اور پھر شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کہا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، ان کے ہاتھ اٹھے ہیں، رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، فرمان جناب مصطفیٰ است، کہتے اگر میرے شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی، اوئے ہوئے ہوئے سرکار مصطفیٰ کا فرمان نہ ہوتا شاہ جی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق، علوم مشرق و مغرب حاصل کر کے جناب سیدہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں، کہا رشتہ آئین حق کے زنجیر پاست، فرمان جناب مصطفیٰ است، گردید می، آگے کہتے ہیں کہ ورنہ گردرچے تربتشے گردید می سجدہ ہا پر خاک او پاشید می، کہتے ہیں اگر شریعت کی زنجیریں نہ ہوتی، نبی پاک کا فرمان نہ ہوتا، تو اقبال محمد مصطفیٰ کی بیٹی کی قبر کی مٹی کو طواف بھی کرتا، وہاں سجدے بھی کرتا۔ آباد رہے۔ اسی لیے تو سرکار رسالت تمام دن میں کئی دفعہ دروازہ سیدہ پہ آ کر رکتے تھے۔ میں جس انداز سے پڑھنے لگا ہوں، دروازے سیدہ پہ آ کر رک کے انما یرید اللہ کی آیت کی تلاوت فرماتے، اور پھر السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ سلام کر کے اجازت مانگتے۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں مولا اگر آیت تطہیر کی تلاوت کرنی ہے تو اندر جائیں، سیدہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت فرمائے۔ فرمایا آواز یہی آئے گی، میں دنیا کو سمجھانے کے لیے کس دروازے کی عزت کتنی ہے۔ اب پڑھے لکھے نوجوان ہیں، مالک آپ سب کو سلامت رکھے، ایام سیدہ کا صدقہ نبوت و رسالت کے فرائض میں شاہ جی شامل تھا، نبوت و رسالت کے فرائض میں یہ شامل تھا کہ اس دروازہ سیدہ پہ رک کے اجازت مانگ کے دنیا کو بتا عزت سیدہ کیا ہے۔ ہاں یہ فرائض میں شامل ہے کہ دنیا کو بتا عزت سیدہ کیا ہے۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کائنات جس کے احترام میں اٹھے، اچھا جی کائنات کی بات کر رہا ہوں، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نہیں جو بول سکتے کوشش کرے۔ کائنات سجی کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں۔ آباد رہے بھائی ملازم، جب بھی جناب سیدہ تشریف لاتی سرکار رحمت اللہ عالمین کھڑے ہو جاتے، اور بات یہاں تک نہیں نوجوان دوستو، جب بھی مخدومہ تشریف لاتی سرکار رسالت مآب اٹھتے، اور صرف اٹھتے نہیں چل کے استقبال کرتے، اور صرف چل کے استقبال نہیں کرتے، جناب سیدہ کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور صرف بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، پہلے کھڑے ہوتے، کھڑے ہو کے پھر چل کے استقبال کرتے، استقبال کرنے کے بعد پھر اپنی جگہ پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بٹھاتے، اور پھر بات ختم نہیں ہوئی، پھر جناب سیدہ کے ہاتھوں اور سر کے بوسے لیتے۔ ام المومنین نے سوال کیا، یا نبی اللہ آپ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، آپ باپ ہے، یہ بیٹی ہے، میں نے دیکھا ہے جب بھی
سیدہ تشریف لاتی ہے، آپ پہلے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر پھر استقبال کرتے ہیں، استقبال کر کے اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اپنی جگہ پہ بٹھا کے پھر سر کے بوسے لیتے ہیں۔ میرے دوستو، سرکار رسالت مآب، فجر تخلیق کائنات، خدا کے محبوب، کائنات کے چراغ، رشتہ ہدایت کے منبع، علم و عرفان کے چشمہ، حسن و تسلیم کے مالک، فجر تخلیق کائنات، سرکار رسالت مآب نے فرمایا یاد رکھنا میں وجود کتاب ہوں کہ حقیقت کتاب ہے۔ آباد رہیں کہ میں وجود کتاب ہوں، حقیقت کتاب ہے۔ میرے دوستو، یہی تو وجہ ہے۔ اب میں ایک لفظ آگے بڑھانا چاہتا ہوں، کائنات جس کے احترام میں اٹھے، کائنات جس کے احترام میں اٹھے، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کرے اسے سیدہ بطول کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے، جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ علی کبھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں پھر کہہ رہا ہوں شاہ جی، کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ رسالت مآب اٹھ کے استقبال کریں اسے سیدہ بطول کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے ہوئے 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 دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے سرکار ابو طالب کہتے ہیں۔ بندوں کو پتہ ہی نہیں، میں دو جملے کہہ کے اپنے موضوع پہ آنے لگا ہوں۔ کون ابو طالب؟ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی۔ جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جس کے دنیا چھوڑنے پر سرکار مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ جس کے پاس کافر مشرک، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، جس کے پاس کافر مشرک، بھائی میرے نبی کے پاس کافر امانتیں رکھتے تھے نا، اور شاہ جب ہجرت فرمائی تو ساری امانتیں کس کے حوالے کی؟ بولو کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت امیر المومنین کے پاس، تو پھر شیعہ سنی مسلمان بھائیو مجھے ایام فاطمیہ میں یہ پیغام دینے دو کہ یاد رکھو جو نبی کافروں کی امانتوں کو ایک رات کے لیے جو لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتا، وہ اللہ کی امانت اسلام کو لاوارث چھوڑ کے کیسے گیا؟ جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ ہوئے 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 بھائی جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں، اسے ابو میرے دوستو دین کی ضرورت کا نام ہے سیدہ۔ 5 نسبتیں ہیں علماء نے لکھا، 5 نسبتیں، 5 آج پڑھنے لگا ہوں، 6ٹھی نسبت انشاءاللہ چھوکر کلام ہے۔ 5 نسبتیں ہیں پہچان۔ خاتون، اس کا باپ کون ہے؟ ہاں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی ماں کون ہے؟ اس کا شوہر کون ہے؟ اور اس کے بیٹے کون ہیں؟ اور خود کتنی منزلت کی مالک ہے؟ توجہ ہے جی؟ بس اسی پہ انشاءاللہ سلام کر جاؤں گا جو احساس ہے۔ 5 نسبتیں۔ پہلے اس کا باپ کون ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ اس کی ماں کون ہے؟ شوہر کون ہے؟ بیٹے کون ہیں؟ اور اس کی اپنی منزلت۔
کیا ہے؟ اب میں سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کہنے لگا ہوں، باپ وہ ہے جس کا قرآن قصیدہ ہے، ثنا خوان اللہ ہے۔ آباد رہے، سلامت رہے جی۔ باپ وہ ہے، قصیدہ قرآن ہے، ثنا خوان اللہ ہے، جس کا چہرہ وہ شمس والضحیٰ ہو، جس کی زلف واللیل اذا یغشا ہو، جس کی حقیقت قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین ہو، اور جس کا مکمل وجود وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہو۔ پاک سیدہ کے بابا سرکار مصطفیٰ رحمت للعالمین، میں نتیجہ دینے لگا ہوں کچھ، رحمت للعالمین ہے۔ ماں ملیکۃ العرب، اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی، ماں ملیکۃ العرب، ذریت ابراہیم کی نجیب الطرفین سیدہ، نگران حجاب توحید۔ باپ نے نام رکھا تھا خدیجہ۔ جب جناب خدیجہ کا عقد ہوا سرکار مصطفیٰ کے ساتھ، تو جب حویلی سرکار عبداللہ میں آئی تو سرکار رسالت مآب وجہ تخلیق کائنات نے فرمایا، خدیجہ آپ صرف خدیجہ نہیں، خدیجہ آپ صرف خدیجہ نہیں، آپ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تو دنیا کو سمجھ نہیں آئی، خود کبریائی کا مظہر جسے کبریٰ کہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ بھائی خود کبریائی کا مظہر شاہ جی، جسے کبریٰ کہے جی، پاک بی بی ام المعصومین، اور زمانہ جاہلیت میں جس بی بی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، ہاں۔ اور جب عقد ہوا نا سرکار رسالت مآب کے ساتھ، باپ رحمت للعالمین، ماں ملیکۃ العرب، جب عقد ہوا نا، آپ سے دعائیں لینے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جب عقد ہوا تو عرب کی عورتیں آ گئیں، آ کے کہنے لگی، خویلد کی بیٹی یہ کیا کیا، یتیم عبداللہ سے شادی کر لی، اتنے بڑے بڑے رشتے ٹھکرا دیے، حالانکہ تیرے باپ کے سر کا جو شملہ ہے وہ آسمان کو چھوتا ہے، تیرے باپ کے سر کا شملہ آسمان کو چھوتا ہے۔ بی بی دیکھ کے کہتے کوئی شک نہیں، میرے باپ کے سر کا شملہ آسمان کو چھوتا ہے، جس کی کنیز بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے ہیں۔ آباد رہے، سلامت رہے۔ ام المعصومین پاک سیدہ، باپ رحمت للعالمین، ماں ملیکۃ العرب، شوہر پاک مخدومہ کے جملے، شوہر جس کی ایک ضرب کی قیمت ثقلین کی عبادت افضل، ثقلین کی عبادتوں سے افضل، جس کی ایک ضرب، اب مجھے نہیں پتا جس کی ضرب کا یہ اندازہ ہے اس کی عبادت کا کیا حال ہوگا۔ رحمت للعالمین باپ، ملیکۃ العرب ماں، شوہر امیر المومنین یعصوب الدین ہادی خلیفہ المسلمین، حلال مشکلات، نفس رسول، شوہر بطول، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، شد اللہ، اسد اللہ، عزن اللہ، شیر خدا، صاحب ذوالفقار، ابو تراب، خطیب منبر سالونی، مصدر العجائب والغرائب، برادر محمد مصطفیٰ، قسیم النار والجنہ، اور والی جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، وہ علی شوہر ملا جو نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلاتا ہے۔
رہے شاہ جی جو نسلیں دیکھ کر ذوالفقار چلائے امیر المومنین، جب سرکار بت توڑنے لگے نا، بت تھے تو سرکار نے فرمایا یا علی میرے قریب آؤ. علی قریب آئے، علی سوار ہو جاؤ. میں کہتا ہوں اگر مصطفیٰ اشارہ کرتے بت ٹوٹ جاتے. فرمایا علی ادھر آؤ، اپنے شانوں پہ بٹھا کھڑا کیا. علی نے بت توڑنا شروع کیے. سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ فرمایا یا مولا میں بڑا خوش نصیب ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں، میں کار حق انجام دے رہا ہوں. سرکار رسالت مآب فرماتے ہیں یا علی میں کتنا بڑا خوش نصیب ہوں، میں نے حق کو اٹھایا ہوا ہے. آباد رہیں. اسی لئے تو سرکار نے فرمایا تھا عمار یاسر. عمار نے کہا تھا مولا مجھے کوئی حکم تو فرمائیں، وصیت فرمائیں، نصیحت فرمائیں. سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد دیکھے تو ایک طرف اولاد آدم جا رہی ہے، ایک طرف میرا اکیلا علی جا رہا ہے، علی کو نہ چھوڑنا، علی حق ہے، علی حق ہے. میرے دوستو باپ رحمت للعالمین، بس ختم کرنے لگا ہوں. نتیجہ باپ رحمت للعالمین، ماں ملکۃ الارض، شوہر امیر المومنین. آگے بسم اللہ، آگے بیٹے جوانان جنت کے سردار. بسم اللہ. بس آخری جملہ عزت مآب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں باپ سید الانبیاء، میں نتیجہ دینے لگا ہوں. باپ سید الانبیاء، ماں ملکۃ الارض، شوہر سید الاوصیاء، بیٹے جوانان جنت کے سردار. تو پھر شاید عباس کو اپنے گھر میں ایام سیدہ کے حوالے سے اللہ سب کو سلامت رکھے نتیجہ دینے کی اجازت دو. یاد رکھو باپ سید الانبیاء، شوہر سید الاوصیاء اور بیٹے جوانان جنت کے سردار، ماں ملکۃ العرب. کائنات سنے سرداری جس بی بی کا طواف کرے اسے بطول کہتے ہیں. سرداری جس بی بی کا طواف کرے اس کی اپنی منزلت کیا ہے. جب اللہ تعارف کروائے مصطفیٰ کا، مرکز تعارف سیدہ علی بادشاہ کا تعارف کروائے، مرکز تعارف سیدہ، مرکز تعارف قرار دے کہ اللہ نے بتایا میری بطول کی عزت کتنی ہے. بس عزادارو اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، ہائے اختیار میں ہے. میں عزت مآب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں. درد کا ایک جملہ، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے کہ زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی. آباد رہیں. آنسو آ گئے، بس مجھے حصے کی خیرات مل گئی. اچھا جی پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، مجھ سے پہلے بھی پڑھا گیا، بعد میں بھی پڑھا جائے گا. میرا جی چاہ رہا ہے میں ایک دعا مانگوں آپ کو بی بی کے زخمی پاسے کا واسطہ. آمین کہنا، ضرور کہنا. شاہ جی اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. میں دعا مانگنے لگا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، بات دور تک جا رہی ہے. میں دعا مانگنے لگا ہوں، آمین کہنا. دعا مانگو کسی کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. آمین. دعا مانگو کسی کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو. باپ بیٹی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتا. محمد و آل محمد کی اپنے مقدر، یہی کہوں نا شاہ جی، محمد و آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے. آباد رہے. بس میرا حصہ مجھے مل گیا. شاہ جی آل محمد کی ہر بیٹی دکھی ہے. میں نے بس 2 منٹ زیادہ سے زیادہ
محمد کی بیٹی دکھی. میں نے نہیں مضمون پڑھنا یہ کتنی دکھی ہے. حسن اور حسین کو ساتھ لے کر نا بابے کی قبر پہ آ کے سامنے بٹھایا شہزادوں کو، اور ایک ہاتھ قبر پہ رکھا، ایک ہاتھ رکھ کے نا بڑی مشکل سے کبھی بیٹوں کی طرف دیکھتی ہے، کبھی بابے کی قبر کی طرف دیکھ کے بی بی کہتی ہے بابا تیری بطول جینا نہیں چاہتی، آباد رہو سلامت رہو. اللہ جانے کتنی دکھی تھی. بس میں ختم کرنے لگا ہوں. محمد مصطفیٰ کی بیٹی دکھی، علی کی بیٹیاں دکھی. ہائے کرنا اگر ہائے اختیار میں ہے. علی کی بیٹیاں دکھی، حسن کی بیٹیاں شاجی دکھی، حسین کی بیٹیاں دکھی. آؤ میں حسین کی ایک بیٹی کا دکھ پڑھوں. اس بیٹی کا دکھ حسین کی بیٹی کا جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے. اللہ اکبر سلامت رہو. اللہ بانیان کے رزق عزت بخت میں اضافہ فرمائے. جس کی عمر تھوڑی تھی دکھ زیادہ تھے. حسین بادشاہ نے نماز شب میں دعا مانگ کے لیا تھا. جس نے بابے کا بستہ گھر بھی دیکھا، ہجرت کرتے ہوئے بھی دیکھا، کربلا میں خیموں کو لگتے ہوئے بھی دیکھا، پھر خیموں کا اکھاڑنا بھی دیکھا، وہاں پہ چچا عباس کا رونا بھی دیکھا، پھر اذان علی اکبر، جب علی اکبر نے اذان دی بی بی نے وہ منظر بھی دیکھا، پھر اکبر کا زخمی سینہ بھی دیکھا، عباس کے کٹے ہوئے بازو بھی دیکھے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی دیکھے، بابے کے گلے پہ خنجر چلتا ہوا بھی دیکھا. شام غریبہ کا ایک منظر پڑھنا ہے، شام غریبہ کا پھر منظر بھی دیکھا، عزاداروں پھپھیوں اور ماؤں کو ننگے سر بھی دیکھا. شاجی دن کی روشنی میں بہن کا تاج لٹتے دیکھا. اللہ اکبر. عزاداروں پھر حسین کی بیٹی نے بازار کوفہ بھی دیکھا، ابن دربار بھی دیکھا، پھر شام کا بازار بھی دیکھا. میں پڑھ گیا ہوں، آپ نے سن لیا ہے. اللہ جانے کس انداز سے دیکھا. عزاداروں یزید کا دربار بھی دیکھا، عزاداروں پھپھی کو شرابی کے ساتھ ہم کلام ہوتے بھی دیکھا. عزاداروں پھر زندان دیکھا. ایک وقت ایسا آیا جب مخدومہ کو بابے کا سر ملانا دکھ پڑنے لگا ہوں. شاہدی دکھ جب مظلومہ کو معصومہ کو بابے کا سر ملا ہے نا، بی بی دیکھ کے کہتی ہے بابا ذرا آنکھیں کھول دیکھ میں تیرے سینے کا تعویذ ہوں. بابا بابا آنکھیں کھول کے دیکھ تو صحیح بیٹی کا. بابا میرے رخسار بھی زخمی ہے، بابا میرے کان بھی زخمی ہے. رو کے کہتی ہے بابا شمر نے صرف مجھے کربلا میں نہیں مارا، کربلا سے لے کے شام تک جہاں اس کا جی چاہا اس نے مارا بھی، اور ساتھ کہتا تھا بلا غازی کو، بلا